السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه هداة أقوم الدين، وعلينا معهم وبهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار آپ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے آقا کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سفر در سفر اے پسر خوب تر، یہی وقت اس طرح سے گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام سفروں کو سفر آخرت آسان کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ حضور حافظ الملت کی تنخواہ 125 روپے، میری تنخواہ اس جگہ کے لیے 200 روپے، رہنے کہنے کھانے پینے سب کا باقاعدہ انتظام، ماں ناشتے۔ میں نے پڑھا خط، میں نے عرض کی حضور جو کچھ بھی مجھے پڑھانے کے لیے آپ فنون کی کتاب دیں میں اس کے لیے تیار ہوں، معانی ہو، نحو ہو، صرف ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، بدیع ہو، اور جو بھی اور فنون ہو میں پڑھانے کو تیار ہوں، مگر حدیث شریف میں پڑھانے میں ایک جھجک محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا اگر مجھ سے ایک معمولی غلطی حدیث کے بیان میں ہو گئی تو میں نہ دنیا کا رہوں گا نہ آخرت کا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ مگر آج سچے دل سے مجھے اور علماء بتائیں کہ ان کو ایسا منصب
اگر دیا جائے تو وہ کتنا لپک کر کے اس کو قبول کرتے ہیں، آپ خود اس کو اندازہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ شیخ الحدیث ہیں جن کو حدیث پڑھانا تو الگ بات ہے، اصول حدیث کی کتاب بھی پڑھانا مشکل، یہ حال ہے۔ بہرحال تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس کام کے لیے آپ کی طرف نظر دوڑائی، یہ ہماری بے وقوفی تھی۔ معاذ اللہ، میرے دل میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں، اور میری گردن اتنی جھک گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے ایک طالب علم کو بلایا، جاؤ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کو بلا کے لے آئے۔ وہ تشریف لائے، وہ بھی میرے بہت پاک بات، بلند قامت، علم کے میدان کی جلالت وہ تھے۔ وہ آئے، فرمایا ان کے سامنے وہ پیشکش میں نے کی جس سے میں نے آپ کا مشورہ لیا، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ معذرت کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہ ہو پائے گا۔ فرمایا حضور اس سے اچھا پڑھانے والا کون ملے گا؟ کیوں نہیں مانتا؟ اب میری طرف مخاطب ہو، کیوں نہیں قبول کرتا؟ ڈانٹنے لگے مجھے بہت، میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ تو حضور آپ سے ملت بتانے لگے، کیا فرماتے ہیں یہ ان کی تواضع ہے جو یہ معذرت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور بالکل تواضع سے بھی آگے کچھ ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ قبول کر لے مولانا عبدالرحمن، قبول کر، ڈانٹ کے۔ میں ان کا ایک شرط ہے، ڈانٹ کے فرماتے ہیں کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت اتنا ذمہ لے لیں کہ میرا تعاون کریں گے۔ فرمایا ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، اب یہ فقیر بھی تیار ہے، قبول کرتا ہے کہ اب اس منصب پر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی ایسا اعتراض آ جاتا جس کا جواب مجھ سے نہ بنتا تھا، فوراً آنکھ بند کر دیتا، آپ سے ملت کا تصور کرتا۔ سبحان اللہ۔ چند سیکنڈ گزرتے تھے، پورا منٹ نہیں، چند سیکنڈ گزرتے اور سارا جواب حاضر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہاں استاد ہوں تو ایسا کہ وہ 700 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور میں اتنے فاصلے پر، اور سیکنڈوں میں وہ وہاں سے یہاں آ گیا اور مجھے یہاں سے وہاں ملا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ ذمہ داریوں کے بارے میں اسی دور میں نے ایک خط لکھا سرکار کی خدمت میں، حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دے۔ ایک پوسٹ کارڈ پہ بس اتنا ہی لکھا۔ حضور کے مزار شریف کہتے ہیں، اور میں یہ خط صرف اس لیے حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ جواب آیا، وعلیکم السلام، آپ کی خیریت کا میں طالب ہوں، دعا کرتا ہوں۔
آپ نے مجھ سے نصیحت کی فرمائش کی، میرے پاس صرف ایک نصیحت ہے، وہ ہے احساس ذمہ داری۔ والسلام عبدالعزیز رفیع، یہ اتنا لکھا، سمجھ گیا؟ احساس ذمہ داری۔ اب مجھ کو فوراً وہ حدیث یاد آ گئی جو بخاری نے کتاب العلم، وہ کتاب الجمعہ میں تقریر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے ذمہ داری کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑی وہ ذمہ داری ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، سب نے معذرت کی اور اس ذمہ داری کے احساس سے وہ اشفقن منہا، لرزہ بر اندام ہو گئے۔ وہ حملہ الانسان، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ آسمان بار امانت نتوانست کشید، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعہ فال بنا میں منے دیوانہ زدن، قرعہ فال بنا میں منے دیوانہ زدن۔ یہ انسان نے نہیں سوچا کہ جس ذمہ داری سے معذرت کر رہا ہے وہ آسمان جو نہ معلوم کتنے سال سے آسمان پر بغیر کسی پیلر، بغیر کسی کھوٹا، بغیر کسی بندش کے وہاں رکا ہوا، وہ آسمان اتنا پرانا ہو گیا کہ جس کی عمر کا اندازہ نہیں، مگر اس میں ایک خراج تک ہے۔ ہم مضبوط سے مضبوط بلڈنگ بنوائیں اور قوم عاد نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، ارم ذات العماد، ہاں، الذین جابوا الصخر بالواد، یہ کیسے کیسے بنائے، سب زمین کا پابند ہوا، مگر یہ آسمان ہے، ایک کلیچنگ نہیں آئی، رنگ میں ایک تبدیلی نہ آئی، جیسا چمچما رہا تھا اپنی پیدائش کے وقت آج ویسے ہی۔ اس کی قوت، اس کی گیرائی کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، مگر وہ بھی کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا، اور یہ انسان چیپندی کا چوربا، وہ زمین کہ سبحان اللہ، یہ زمین طرح طرح کے پتھر اپنے سینے سے نکال کے دیتی ہے۔ ہیرا کہاں سے آتا ہے، روبی اور یاقوت کہاں سے آتا ہے، نیلم اور پوکھرات کہاں سے آتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے قیمتی پتھر یہ کہاں سے آتا ہے، پیٹرولیم، بتاؤ یہ گیس کہاں سے، سوئی گیس کہاں سے آئی، اور دوسری کہتے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئی، اسی زمین میں تھی۔ پھر آم کس نے پیدا کیا، سیب کس نے پیدا کیا، نیم کا درخت کس نے اگایا، ببول کس نے پھیلائی، یہ سب اس طرح دیکھتے جاؤ۔ اب اس زمین کو، اس زمین کی مٹی کو وہ نہیں سمجھ سکا جس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں مٹی سے پیدا ہوئے
آدم کو سجدہ کرو، مجھے آگ سے پیدا کیا جو روشن ہے، چمکدار ہے، اس سے پیدا کیا۔ میں اس کالی کالی مٹی سے پیدا شدہ، اس کے لیے سجدہ کروں؟ مگر اس نے نہ دیکھا کہ اس زمین میں کیا ہے اور آگ میں کیا ہے۔ آگ بستی میں جو لگ جائے تو قیامت کہیے، اور دل میں سلگ جائے تو محبت کہیے۔ یہ آگ ہے، یہ آگ ہے، سبحان اللہ۔ اگر لگتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے، مگر ذرا مٹی کو دیکھو۔ اگر تمہیں کبھی شک ہو تو دیکھو تو ایک نیم کوڑی کا بیج ڈالو اور امید لگائے رکھو کہ آم پھلے گا، ہو سکتا ہے وہاں سے، اور اسی کے بغل میں ایک آم کی گٹھلی لگاؤ، اور اسی کی بغل میں ایک سیب کا بیج ڈالو، ایک لیمو کا بیج ڈالو، سب ایک جگہ میں، تھوڑی سی جگہ میں آپ نے یہ سب لگایا۔ اسی میں ستیاناسی بوٹی جس کو کہتے ہیں بھڑوا، وہ بھی لگایا، سمجھ گیا؟ یہ سب لگا ڈالا، مگر کیا نیم کا اثر آیا آم کی گٹھلی میں؟ آم کی گٹھلی کا اثر آیا اس میں؟ سیب میں، سیب کا اثر آیا انار میں؟ کچھ نہیں۔ ذرا ایک مرتبہ تو بھول جاتی ہے زمین کہ میٹھا گنے میں بھیجنے کے بجائے لیمو بھیج دو اور گنے کو کھٹا بنا دو۔ یہ کبھی غلطی ہوئی اس سے؟ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ گویا جنا باجرا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ زمین ہے، اس زمین میں میٹھا تلاش کرو تو میٹھا ملے گا، کڑوا تلاش کرو کڑوا ملے گا۔ اس زمین میں اگر کھٹا تلاش کرو تو کھٹا ملے گا، کھٹا تلاش کرو تو کھٹا ملے گا۔ اس میں وہ بھی ہے کہ اگر تم گلاب کی خوشبو تلاش کرو تو وہ بھی ملے گا، چمیلی اور جوہی کی بھی خوشبو ملے گی، اور اسی میں بھڑوا اور بھکٹیا کی بدبو بھی ملے گی۔ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا پھول، ہر طرح کی بو۔ یا اللہ، کوئی پھول لال لال نکلا، کوئی پیلا پیلا، کوئی سفید سفید، اور کوئی نیلا۔ عجب عجب طریقے کے رنگ بھی نہ گنے جا سکے۔ ایسے کوئی پھل سرخ، کوئی پھل بالکل سفید، جیسے وہ یورپ والے بیگن کہ وہ بالکل سفید سفید، اور ہندوستان کے کا بیگن بالکل بیگنی رنگ کا، اور ایسا کہ بے گن کوئی گن ہے ہی نہیں، سمجھ گئے؟ اور اسی طرح کوئی عجب رنگ کا۔ یا اللہ، تو نے اس میں لوہا بھی رکھا، سونا بھی رکھا، چاندی بھی رکھی، اسی میں سے آدمی پیتل بھی نکالے، اسی میں سے پیٹرول نکالے، ڈیزل بھی نکالے، اسی میں سے گلاب بھی نکالے، اور اس کی خوشبو بھی، جوہی بھی نکالے۔ یا اللہ، یہ حکمت اگر ابلیس جان جاتا تو خدا کی قسم ہرگز یہ نہ کہتا۔ وہ کہتا، اے اللہ، تیرے حکم سے پہلے میں اس مٹی کے آدم کا سجدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں وہ گن ہیں جو گن اور کسی میں نہیں۔ اس لیے
جو جس مٹی سے پیدا ہوگا اسی مٹی کا اثر لائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب اسی مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو اللہ نے ذمہ داریاں سپرد کر دی. سب سے پہلی ذمہ داری ایمان کی رکھی. سمجھ میں آئی بات؟ اب ایمان کے بارے میں دو گروپ ہو گئے، ایک منافقین، ایک مشرکین. ملحدین اور وہ لوگ جن کو دہریہ کہتے ہیں، میں ان کو کوئی الگ قسم نہیں جانتا، وہ مشرک ہیں. پہلے مشرک وہ ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں. ہاں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہم خود پیدا ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو دو ہی گروپ ہیں، ایک منافق، ایک مشرک، جنہوں نے امانت میں خیانت کی. اور سب سے بڑی خیانت منافق نے کی. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ امانت ہم نے انسان کو کیوں دی؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. کیوں دی؟ تاکہ وہ عذاب دے منافقین اور منافقات کو، اور تاکہ وہ عذاب دے مشرکین اور مشرکات کو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ منافقین کا نام پہلے کیوں لیا گیا، مشرکین کا بعد میں کیوں؟ بتائیے. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا غدار امانت کا منافق ہے. اس لیے اس کو فرمایا قرآن حکیم میں اللہ نے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں. وقت ختم ہو گیا، اب میں تقریر بھی ختم کروں. اگرچہ یہ ناقص ہی ہے کہ ابھی میں نتیجے تک نہ پہنچا، مگر اخیر میں میں بتا دوں کہ منافق ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، اور وہ نماز ذرا حضور کے زمانے کے منافقین کو دیکھو. وہ نماز آپ لوگوں کو کبھی ملی؟ رسول پاک کی ابتدا میں پڑھتے. وہ ابتدا آپ کو خواب میں بھی نہیں ملی کہ رسول پاک کی ابتدا میں ہم ظاہر میں نہیں، خواب میں نماز پڑھتے. ایسا نہیں، مگر وہ منافقین پڑھتے حضور کی ابتدا میں، حضور کی مجلس میں بیٹھتے. مگر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے یہ منافقین کون ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں. وما ہم بمؤمنین. ایسا کلمہ پڑھنے والے کو ہم کہہ دیں کہ مومن نہیں ہے یہ، تو لوگ کہیں ارے بہت زیادہ یہ کھرچاؤ ہے، مولانا معلوم ہے. یہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، اور ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر بھی یہ مومن نہیں ہے. قرآن نے تو انہی نماز پڑھنے والوں کو کہا کہ مومن نہیں، اور ان کے اوصاف کریمہ قرآن پاک میں 13 آیتوں میں بیان فرمائے. سمجھ گئے؟ مشرکین کے صرف 2 آیتوں میں، مومنین کے 3 آیتوں میں، اور ان کے 13 آیتوں میں. کتنے معائد. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا سب آیتیں گن ڈالو تو اب ملے گا. تو کیوں یہ پڑھتے تھے کلمہ؟ کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. یہ پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یا رب العالمین، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر تجھے کیسے دھوکہ دے رہے ہیں یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. کوئی تجھے دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتا. ہاں، یوں فرمایا ہوتا یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا تو ایک جگہ یہ بات سمجھی جاتی، مگر یخادعون اللہ کیوں کہا؟ تو غیب سے تمہارے دل میں آواز آئی، میرے رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا. میرا معاملہ اور میرے رسول کا معاملہ الگ الگ ہے. سمجھ گیا؟ یہ اور اشارہ یہ بھی دے دیا کہ اللہ کو ان مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو بھی معلوم ہے، ویسے رسول پاک کو بھی معلوم. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ بھی اشارہ ہے. بہرحال اب انہی لوگوں سے بچنے کے لیے میں آپ حضرات کو تنبیہ کر رہا ہوں. رسول پاک کے زمانے میں ان کا نام منافقین تھا. حضرت حذیفۃ الیمان فرماتے ہیں انما النفاق فی زمانے رسول کان فی زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما اليوم فالکفر بعد الایمان. رسول پاک کے زمانے میں 3 قسمیں تھیں: مسلمان، منافق، کافر. مگر اب منافق کسی کو نہیں بولا جائے گا، مومن یا کافر. یہ رسول پاک کے وہ صحابی بول رہے ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا. رسول پاک کے چھپ چھپ کر اکیلے میں کریت کر بات پوچھا کرتے تھے اور وہ راز رسول پاک کے اپنے سینے میں جمع کرتے تھے. یہ ہیں حضرت حذیفۃ الیمان. اللہ تبارک و تعالی نے اب فرماتے ہیں وہ کہ آج ایمان کے بعد نفاق کوئی چیز نہیں ہے، کفر ہے کفر. ان سب پر کفر کا فتویٰ لگے گا جو اللہ کی توہین کریں، رسول اللہ کی توہین کریں، قیامت کو جھٹلائیں، شفاعت کا انکار کریں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے. ان سب اس طرح قرآن کی تکذیب یا قرآن کی آیتوں کو کم جائز کہنا، یہ سب کفر ہے، کفر. سمجھ گیا؟ اس لیے آپ خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. ہاں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو صحت ایمان کے ساتھ رکھے اور وہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت میں آپ کو ملے گا. اس زمانے میں اگر کسی کو ایمان بچانا ہے تو پھر کہاں بچائے گا؟ حضرت امام احمد رضا کے دامن میں بچائے گا، انہی کی کتابوں سے بچائے گا، انہی کی تعلیمات سے ایمان بچائے گا. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، مسجد مسجد، جلسہ جلسہ، ڈگر ڈگر، کچھ قبہ جبہ والے اور لال رنگ کا رومال لپیٹے ہوئے یا سفید رنگ کا، ایسے بھی ملیں گے جو خوب قال اللہ قال رسول پڑھیں گے، مگر سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی، چوروں کی رکھوالی. یہ چور اب ادھر ادھر چاروں طرف پھیل پھیل کر لوگوں کو بہکا رہے ہیں.
ان میں عورت بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں ہجڑے بھی ہیں، ان میں طرح طرح کے۔ اللہ بچائے، اللہ خیر۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بخش سکے جو یہ تراب لے کے چلے۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت غریب نواز ہیں جن کے بارے میں دیوبندیوں کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جن میں ابو الحسن علی ندوی بھی ہیں اور مولوی اسماعیل دہلوی بھی ہیں، ایسے لوگوں نے کہ اجمیر شریف جانا اپنی ماں کے ساتھ جنا کرنے کے برابر۔ بولو، وہ روک رہے ہیں کہ نہیں وہاں جانے سے؟ اجمیر گئے تو وہ گناہ ہوا کہ ماں کے ساتھ بدکاری کی، معاذ اللہ۔ یہ ذرا سوچو، یہ روکنے کا ایک ہے۔ غوث پاک کے بارے میں وہابیوں کا کہنا اور محمد ابن عبد الوہاب کا یہ کہنا کہ میرا یہ ڈنڈا عبد القادر سے زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ اس سے میں کتے کے بھی بھگا لیتا ہوں۔ اس کے بھائی نے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ میں بکواس نہیں کرتا، دیکھو یہ میری اونٹنی بیٹھی ہے، اس سے میں عبد القادر کا واسطہ دیتا ہوں۔ کون؟ بإذن عبد القادر۔ کون؟ بإذن عبد القادر۔ کون؟ بإذن عبد القادر۔ عبد القادر یعنی غوث اعظم کا حکم ہے اٹھ، عبد القادر کا حکم ہے اٹھ، ہلی بھی نہیں 3 مرتبہ کا، اور پھر اپنا ڈنڈا اٹھایا۔ کون؟ بإذن بحق عصایا، میرے اس ڈنڈے کا حق تیرے اوپر اٹھ۔ جیسے ہی ڈنڈا ایسے ہی لہرایا تو اب اونٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو عبد القادر کے نام پر کچھ نہ ہوا، اور لاٹھی دکھائی تو تب ہو گیا، میری لاٹھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا اچھا میری اونٹی بھی مر ہے۔ کہا کون؟ بحق محمد، بحق عبد القادر۔ کون؟ بحق عصایا، صاحب کا ڈالا۔ پھر کہا کون؟ بحق اللہ۔ دیکھو اٹھی، مگر اب میں کہتا ہوں کون؟ بحق عصایا۔ اب اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تو کیا میرا یہ ڈنڈا اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ معاذ اللہ۔ بول کیا کہتا ہے؟ چپ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو اس طرح پر یہ لوگ غوث اعظم سے روکتے ہیں، یہ لوگ روکتے ہیں خواجہ غریب نواز سے، اپنے مولویوں کی ایسی کرامت بیان کرتے ہیں جس کرامت کو دوسری کتابوں میں یہ لوگ کفر اور شرک لکھ چکے ہیں۔ ہاں اس لیے بھائی ان لوگوں سے بچ کے رہو، جو ان سے دوستی کرے گا دیر نہیں ہے کہ ان کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بس اخیر میں مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث روایت کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیاتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاکم وإیاکم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے پاس کچھ بڑے بڑے فریب کار دجال اور نمبری جھوٹے لوگ آئیں گے. ان کو میرے آقا پہلے ہی سے جھوٹا دجال سب فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں یحدثونکم، وہ لوگ تم سے وہ باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی، نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان سے بچ کے رہنا، ان کو قریب پھٹکنے مت دینا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں بدعقیدہ اور صاحب فتنہ نہ بنا دیں. اس لیے رسول پاک نے ہمیں باپ دادا سے جو روایت آ رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں. باپ دادا نے ہمیں بتایا کہ تم اپنے عزیزوں کے انتقال پر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھو، ان کا فاتحہ سوم کرو، ان کا فاتحہ دہن کرو، ان کا فاتحہ چہلم کرو. یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب شرک. ہم باپ دادا سے سنتے آئے کہ کسی مسلمان کی قبر پر سے چلنا مت. یہ کہتے ہیں نہیں، اس پر کھیتی بھی کرنا جائز ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی کہتے ہیں چلنا تو چلنا، اس پر ہل چلانا بھی جائز ہے. یہ کہتے ہیں جو من کے مولانا آپ کو پسند ہے. اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو فتاوی رسیدیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. باپ دادا سے سنتے آئے کہ نبی پاک کا ذکر کرو، میلاد شریف کرو، ان کے معجزات کا بیان کرو، ان کی تعلیمات کا بیان کرو، ان کی سنتوں کو رواج دو. یہ کہتے ہیں یہ سب بدعت. یہ بدعت نہ صحابہ کرتے تھے نہ تابعین نہ رسول پاک. جھوٹ بولنے کا ڈھنگ کوئی ان سے سیکھے. مشکات شریف میں کتاب والے کتاب شرح السنہ یہ حدیث موجود. رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اذا ولدتنی امی اضاءت لها رأت نورا اضاء لها قصور بصرا والشام. یہ میلاد شریف میرے آقا نے پڑھا. انا میں وہ ہوں کہ جب میری ماں نے مجھ کو جنا تو ایک نور دیکھا، ایسی روشنی کہ بصرا اور شام کے شاہی محلات بھی میری ماں کو نظر آنے لگے. 1000 میل کے فاصلے پر اس کے محلات، اور راستے میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ، کتنے جنگلات، کتنے میدان، کتنی عجیب دوری اور وقت اندھیرا. سمجھ گئے؟ آفتاب کی روشنی تو کیا صبح صادق ابھی تھوڑی تھوڑی دکھ رہی تھی. چاند 12 تاریخ کو تو پہلے ڈوب جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں 12 غلط ہے، حضور 9 کو یا 8 کو پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں اس روز تو اور جلدی ڈوب جاتا ہے، چاند تو اور جلدی ڈوب جاتا ہے. اب کیسے دیکھا حضرت آمنہ نے ان ساری محلات کو، ان سارے شاہی محلات کو.
قصور بصرہ و شام، شام کے اور بصرہ کے، یہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ روم کے راستے میں پڑتا، تو اب یہ سب وہاں تک نظر آنے لگا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول پاک نے اپنا میلاد شریف بیان کیا، کہتے ہیں واہ، 1 منٹ کا آدھے منٹ کا میلاد شریف، کوئی میلاد شریف ہوتا ہے؟ میں نے کہا میاں یہ بتاؤ، اگر ایک مٹکا شراب حرام ہے تو کیا ایک گھونٹ نہیں حرام ہوگی؟ بولیے، ایک گھونٹ پینا حلال ہے؟ تو یہ جب بدعت اور حرام اور شرک ہے، میلاد 1 منٹ کا ہو کہ آدھے منٹ کا، حرام ہے۔ اگر ایک گھونٹ حلال ہے تو پورا مٹکا بھی حلال ہے، اور اگر ایک مٹکا حرام ہے تو پورا وہ ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارے باپ دادا کہتے آئے تو اس پر ہم عمل کریں گے۔ باپ دادا نے یہ کہا کہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور سوالات ہوتے ہیں، سوالات میں سب سے اہم سوال ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فیقول، اگر مومن ہوگا تو فرماتے ہیں اما المومن ابی الموقن، کہ مومن یا موقن صاحب یقین وہی کیا کہے گا؟ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی وآمنا به واتبعناہ، ہوا محمد ثلاثا۔ سمجھ گئے؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، سمجھ گئے؟ تو یہ کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو مومن ہوگا، وہ تو محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس معجزات لے کر آئے، ہمارے پاس وہ ہدایت کا خزانہ لے کر آئے، ہم سب ان کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے ان کی غلامی کی۔ ہوا محمد 3 مرتبہ کہے گا، یقول ثلاثا، یہ 3 مرتبہ پوچھا، 1 مرتبہ جواب دے گا 3 مرتبہ۔ شاعر کو لوگ کہیں مکرر ارشاد، تب تو وہ مکرر کرے، مگر یہ خود کہے اور خود مکرر کرے، کتنی لذت اس کہنے والے کو مل گئی۔ سمجھ گیا؟ بس اب میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو مانو، اعلیٰ حضرت کو مانو اور ان کے دامن کے نیچے رہو، جس کے چاہو تم مرید ہو جاؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں، جس سے چاہو پڑھ لو، مگر کسی وہابی سے مرید نہ ہونا اور کسی نااہل سے بھی مرید نہ ہونا۔ مرید ہونا تو ایک صاحب علم، ایک صاحب نسبت، صاحب شجرت جس کو کہتے ہیں، اور ایک عامل، سمجھ گئے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا شجرہ بیعت ملتا ہوں، بالکل کہیں بیچ میں کٹا نہ۔ تو یہ پیر 4 شرائط والا جو ہوگا تو وہ پیر ہے، جس سے بھی ہو جاؤ گے۔ اور مگر اعلیٰ حضرت کو مانو، سمجھ گئے؟ چشتی ہوگا تب بھی غوث پاک کو مانے گا، قادری ہوگا تو حضور غریب نواز کو مانے گا، اور رضوی ہوگا غوث پاک کو مانے گا، حضرت غریب نواز کو مانے گا،
حضرت نظام الاولیاء کو مانے گا، خواجہ بختیار کاکی کو مانے گا، تمام بزرگوں کو مانے گا۔ سمجھ گئے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، کہاں؟ جنت کے دروازے پر ساتھ چلیں۔ اس لیے یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں۔ میں اکیلے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمرہ لے کر بھی چلوں، ہاں اسی گروہ میں میں چلوں، تو آپ بھی اسی گروہ میں آ جائیے۔ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور کچھ ہے پروگرام؟ صلاۃ